وہ بھی میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے۔ اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے، جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی، اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی 5 الفاظ ہیں، اور وہ 5 الفاظ جس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اس میں جو حکمت مضمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے تو بل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو اپنی اصل منزل، اپنا اصل گھر، اپنا اصل وطن بھول گیا۔ کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مساورت میں اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے، متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہے۔ تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں۔ اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ لہو و لعب یا لعب اور لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ، پہلے لہو اور پھر لعب، یا پہلے لعب اور پھر لہو، دونوں ترکیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ لیکن جس شان سے یہاں آیا اور پھر اس پر جو اضافہ ہے، اس پر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبر ہی ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربط کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جان لو اعلمو، یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس فعل امر سے شروع ہو رہی ہے۔ اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 16، اور ہم نے جو حصے کیے ہیں، جو تجزیہ کیا ہے، اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اسی آیت سے پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، یہاں یہ 5واں حصہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والأولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، کچھ لذت حاصل کرنا ہے، کچھ زینت اور بناؤ سنگھار ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش۔ یہ گویا کہ 5 جو ہے الفاظ آئے ہیں، ان 5 کو ایک طرح سے رکھ کر ہی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھیے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے 5 ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو و لعب کا لفظ آتا ہے، پہلے لہو اور پھر لعب، اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو و لعب، لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والأولاد، انسانی زندگی کے یہ 5 ادوار۔ پہلا دور وہ ہے جب کہ زندگی صرف کھیل سے عبارت، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، وہ والدین کے ذمے ہے، بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی۔ بچے کے لیے زندگی صرف ہے، اللہ یہ کہ تکلیف ہو تو رو لے گا، کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسورے گا، اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ جس کو سینشول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، کوئی تلذذ نہیں ہوتا، وہ کھیل ہے، معصومانہ کھیل۔ زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں، ان کی سوچ کا، ان کے سارے فکر کا جو مرکز ہے اس سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اس کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹین ایجر اسٹیج، یہ نہایت خطرناک دور ہوتا ہے اس چیز۔ اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں رہے، اس میں کچھ نہ کچھ تلذذ شامل ہے، وہ سینشول گریٹیفیکیشن آتی ہے۔ اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی بہت سی غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ لہو، یہ لائب کے بعد لہو ہے۔ اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔
तीसरी स्टेज आती है जीना, बनाओ सिंगार। ये जब भी को 18, 19, 20 बरस का कोई सजीला जवान होगा, या इसी तरीके से खास तौर पर लड़कियां होंगी, उनके लिए जो है सबसे ज्यादा जो चीज उनके जहन पर सवार होती है ये कि बिल्कुल जो भी फैशन के मुताबिक लिबास होना चाहिए, फैशन के मुताबिक जो है वज़ाक़ता होनी चाहिए। अब अगर तंग जो है मोरी की पैंट्स का रिवाज हो गया है तो वो जो है किसी तरीके से भी वो चौड़े मोरी वाला जो है वो पैंट पहनने को तैयार नहीं होगा। और अगर कोई रिवाज हो गया है चौड़े किस्म के पांचों वाली पतलून का तो वो दूसरी नहीं पहनेगा। इसमें बनाव सिंगार कीमत, यही गोया कि उनकी सोच, उनके फिक्र, उनकी सारी जो एहसासात हैं, उनकी सारी नफ्सियात के अंदर सबसे नुमाया चाहिए हो जाए। चौथा दौर आता है वह तफाखुर। अब ये दौर है असल में कि जिसको आप कहेंगे कि 25 तकरीबन उम्र से लेकर और 35-40 की उम्र तक, इसमें असल शय होती तफाखुर। अब ये है कि इंसान जो है फख्र में एक दूसरे में आगे निकल जाए। फख्र मुख्तलिफ चीजों पर होगा, वो फख्र इल्म पर भी हो सकता है, वो फख्र अपने ज़ुहद और इबादत गुजारी पर भी हो सकता है, वो फख्र दौलत पर हो सकता है, माल पर हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है पठानों के यहाँ ये बात मशहूर है कि अब अगर जो भी उनका मद्दे मुकाबिल है उसके घर पे अगर कार आ गई है नए मॉडल की, तो अब पठान चाहे अपनी जमीन गिरवी रखे चाहे कुछ करे, बहरहाल उसी मॉडल की या उससे भी बेहतर कार, उससे बड़े साइज की कार जब तक उसके दरवाजे पर नहीं आएगी उससे क्या नहीं। ये एक दौर होता है तफाखुर में, अपनी नस्ल पर है, असलियत पर है, अपनी कबायली जो बरसरी है उसका एहसास हो रहा है। यह है तफाखुर में। 40 बरस के बाद जब उम्र ढलनी शुरू होती है, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, अब इंसान को कसरत की फिक्र हो जाए, ज्यादा से ज्यादा माल जमा हो जाए। बल्कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता रहा हूं कि तफाखुर के दौर में आदमी मूछ ऊंची रखता है, कुछ भी हो जाए मूछ नीची ना हो, लेकिन तकासुर के दौर में आकर मूछ चाहे मूड दी जाए, पैसा मिले। पैसा है असल शय, दौलत आनी चाहिए। बाकी ये कि जरा मूछ नीची कर ली या कुछ और हो गया, कोई फिक्र नहीं है इसमें। फिर आप कह सकते हैं बड़ा रियलिस्ट हो जाता है आपको कि अब ये क्या हम इन चीजों के ऊपर खामखा जो है अपनी दौलत जाय करें। पैसा संभालो, दौलत सामने रखो। और तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, वैसे तो ये कि आज भी कसरत औलाद जो है खासतौर पर जिनके जवान बेटे हो जाएं उस पर उसको यकीनन जो है बहुत एक तक़वियत हासिल होती है। कबायली जिंदगी में तो असल में इंसान की जाती इज्जत और वजाहत थी ही इस बुनियाद पर। आज भी आपकी देहाती जिंदगी में, मुझे एक लतीफा याद आता है, मेरे क्लास फेलो थे डॉक्टर सलीम साहब से, जो एक हादसे में, बल्कि हादसे में क्या कत्ल कर दिए गए, डाके में, उन्होंने मेरे साथ ही MBBS किया था। वो मिसाल दिया करते थे कि एक शख्स उनके गांव में था, यही फैसलाबाद के करीब का गांव था, बाजवा फैमिली से मुताल्लिक थे वो, कि उसके 11 बेटे थे, 11 के 11 आला तालीम याफ्ता हो गए। अब वो कोई कहीं पर DC लगा हुआ है, कोई कहीं पर जो है इस तरीके से है, गांव में कोई उसके पास, वहां पर मुकाबला होता था जो भी वहां पे लोग हो। अब उसने उस बेचारे के हाथ 10 तो बाजू नहीं है मौजूद कि जो उसकी तरफ से लड़ सके, मुदाफत कर सके। तो कहा करता था कोई मेरे 11 पढ़े हुए ले ले, मुझे एक अनपढ़ दे दे। वो इसलिए कि यहां तो असल में जिसकी लाठी है, उसके पास ताकत है, उसकी इज्जत है, गांव में तो सर उठाकर वो चल सकता है। और ये मेरे पढ़े लिखे जो है चले गए सब के सब, यहां मेरे लिए तो वो इज्जत और किसी वजाहत की बुनियाद मौजूद नहीं। तो इस हवाले से जानिए, और खासतौर पर क्योंकि कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, खास उस कबायली जो पस मंजर है उसमें जो अवलीन मुखातब लोग हैं वो तो वही थे कि जिनका सारा निजाम कबायली। तो तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, ये मैंने इसकी वजाहत इसलिए की है कि आज की दुनिया में तो बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग का मामला है, लेकिन यह है कि जो असल जो फितरत से करीब तर माशरा जो होता था, और अब भी जो होगा, आपको आप देहात के अंदर जाकर देखेंगे तो वहां तो असल में तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, ये दोनों को दोनों साथ जाने वाली चीज। तो ये है दर हकीकत ये 5 अल्फाज के माबैन जो रब्त है। और असल बात जो बताई जा रही है वो ये है कि ये जिंदगी तो इन अदवार में से होकर लाबुहाला गुजरेगी। बचपन भी आएगा, फिर जवानी भी आएगी, नौजवानी का दौर आएगा, फिर बड़ी कुव्वत वाली जिंदगी का दौर आएगा, फिर अधेड़ उम्र का भी मरहले को इंसान आएगा, और फिर बुढ़ापा भी आएगा। इनमें से किसी को भी आप रोक नहीं सकते। ये तो गोया कि वक्त की रफ्तार है कि जिसका रोकना मुमकिन नहीं। अलबत्ता आखिरत से अब तकाबुल किया गया, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि। ये है आखिरत की जिंदगी जो है, उसमें अबदी तौर पर 2 हिस्से हो जाएंगे नौ इंसानी के। या तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से
رضوان ہے اور مغفرت ہے اور یا عذاب شدید۔ در حقیقت یہاں پر وہی معاملہ جو ہے وہ من حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ رہو یہاں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، جان لو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تم راہ چلتے مسافر ہو۔ مالی ولی دنیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کا مسافر استظل تحت راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے، گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کا وطن نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ جاتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے، بس اتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو، اس سے زیادہ۔ مالی ولی دنیا انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترک، تو یہ ہے تو دنیا کا معاملہ، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ اب دیکھیے تشبیہ جو دی گئی، لیکن تشبیہ سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے یہاں، تکاثر فی الاموال والاولاد، اس کی تکمیل آپ کیجئے سورہ تکاثر سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جاتا ہے۔ یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے انبار ہو، اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اطمینان ہو، آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر، لیکن بہتات جو دولت کی بہتات کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے اور قبر میں جو ہے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن دولت کی بہتات، وہ جو حص ہے اس کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لعب اگر سے کہا گیا کھیل، مراد کیا ہے؟ وہ بچپن کی زندگی کا دور، لہو اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور، وزینۃ جوانی کا دور، وتفاخر بینکم وہ جوانی اپنی پوری شدت کو، شباب اپنی پوری طاقت کو آتی، اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تمثیل پر غور کیجیے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ وہی سائیکل، انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے، بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری طاقت کو پہنچنا ہے، شدت کو پہنچنا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے، کمثل غیث جیسے مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے، کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، دبا دینا، چھپا دینا، اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا۔ کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے، اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو دباتا ہے، پھر وہاں سے کھیتی جو ہے لہلہائے گی اور ابھرے گی۔ تو کمثل غیث جیسے زراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں، زراع اعجب یعجب الزراع، جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہے تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی۔ حاجہ یہیجو جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز سے جوش مارنے کے لیے، چنانچہ کہا جاتا ہے حاجت دم، خون نے جوش مارا، حاج الفحل، نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا، بفر گیا، حیجت یا حیجت الشر والحرب والبعیر، کسی شے کو جوش دلانا، یہ حیج یحیج تحییجا آتا ہے۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مادہ حیجان، حیجان کی کیفیت، حیجانی کیفیت، یہ حاجہ یہیجو سے لفظ حیجان ہے کہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی، بارش ہوئی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاون جو ہے سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا
بے آب و گیا مٹی تھی، اس کے اندر اب سبزہ نمود آ کے گئے. پھر اس کے بعد ثم یہید، پھر وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے، اپنی پوری قوت کو آتی ہے، جوش میں آتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو زرد. کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ گئی. کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے، اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے، شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا، لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی ثم تراہ فتراہ مصفرا، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی. اور اگر صرف چراگاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مشتمل، کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں. یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں ایشیا کی، وہ بہت بڑے رقبے جو ہے اس طرح کے ہیں جو سٹریٹس کہلاتی ہیں، کہ جو یہ سطح مرتفع کی جو ڈھلوانیں ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے، یہ منگولز بھی وہیں کے تھے. پھر اسی طریقے سے یہ برہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ہاں بس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں، وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں. اور باقی یہ کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اٹیلا ہو، وہ چنگیز ہو، کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے. یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہیں ہسٹوریکل ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی. بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے جل جائے گا، زرد ہو جائے گا، اور وہ بھربھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے روز آ جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ تر و تازگی وہ ختم ہوئی. پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے، پھر وہی ویرانی ہے، پھر وہی ریگزار کا ایک مطلب ہے. اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص، جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا. تو جیسے یہ سائیکل ہے، اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے، بیج ڈالا ہے، باقاعدہ فصل ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا، فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، وہ تنکے ہیں کہ جو توڑی کے تنکے ہیں، توڑی بھی اگر فرسی جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات صالحات ہیں وہ ہے ہوا اڑی. اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا. یہ سائیکل ہے نباتاتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی ہے. لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے، جس گھر میں بھی نئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے تو اس میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے ولولے ہیں، اس میں تفاخر پیدا ہوتا ہے، زینت و تفاخر. پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے. اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے، فتراہ مصفرا، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، بال جو ہے سیاہ نہیں رہے، سفید ہو گئے ہیں، ہو کہ آخر کار بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے. تو یہ ہے وہ سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حکم ہے معنوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ اسٹیجز ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون. یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے، فقیر کے ساتھ بھی، گدا کے ساتھ بھی ہونا ہے، محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، جھوپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی، وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے، ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائیں گے. لیکن وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، وہاں ہے دوام مستقل. وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان سے کچھ نہیں. یہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے. حدیث نبوی جو ہے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت. اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے،
जहां अगर बोया ही कुछ नहीं तो काटो भी क्या, फसल कहां से मिलेगी। इस एतबार से जिंदगी जो है वो बहुत कीमती शय है, ये लायबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ा एसेट है। इस हवाले से अगर आखिरत सामने रहे और मकसूद और मतलूब वो हो, लेकिन अगर इस दुनिया ने इस तरह आपको गाफिल कर दिया, अपने अंदर गुम कर दिया, फिर वो इकबाल का शेर सुना रहा हूं, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। रहता है दुनिया में लेकिन दुनिया का बासी है नहीं, दुनिया का तालिब है नहीं, दुनिया उसकी जिसको कहा मबलग इल्म ही, उनके इल्म का मबलग जो है वो ये दुनिया नहीं। वो जानते हैं कि हमारी मंजिल जो है वो तो आखिरत है, हम वहां जा रहे हैं, ये तो एक आरजी सफर, आरजी क़यामगाह। अगर ये कैफियत है तो फिर एक एक लम्हा बहुत कीमती है, इसे अमर बनाया जा सकता है, इससे अगर सही इस्तेफादा किया जाए तो वो हदीस ज़हन में रखे, अब दुनिया मज़राअतुल आखिरह। अब अगर ये हकीकत वाज़ेह हो गई तो अब फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाइ वल अर्ज़। साबिकू बाब मुफ़ाअला से है मुसाबकत, सबका आगे बढ़ जाना, इस सबका आगे निकलने की कोशिश करना, ये बाब इस्तिफ़ाल हो जाएगा, इस्तिबाक। लेकिन बाब मुफ़ाअला मुसाबकत, दौड़ लगाना एक दूसरे से आगे निकलने की, ये लफ्ज़ बहुत अहम है कि तुम दुनिया के तालिब बन जाते हो तो दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हो, दौलत में आगे बढ़ जाओ, तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। अब अगर आखिरत मंजिल मकसूद बन गई तो उसके लिए भी दौड़ लगाओ, इसके लिए भी एक दूसरे से आगे निकलो। ये ना हो कि दुनिया के लिए तो तुम्हारी जो है तुम्हारा जोश भी है और तुम्हारा खरोश भी है और तुम्हारे अंदर जो है हरकत भी है, लेकिन आखिरत कहने को तो मतलूब व मकसूद है, लेकिन उसके लिए बड़ी कनाअत है आखिरत की तरफ से, उसके लिए कोई भाग दौड़ और कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं। तो मुसाबकत जो है ये फितरत इंसानी के अंदर मौजूद है, जिसको आप कहते हैं, एडलर ने कहा है, दी अर्ज टू डोमिनेट, एक दूसरे के ऊपर गालिब आने की कोशिश। तो अर्ज टू डोमिनेट में इंसान के अंदर है, मुसाबकत का जज्बा है। अब सिर्फ यह कि आप उसके फील्ड को बदल दीजिए, मुसाबकत माल में न कीजिए, मुसाबकत खैरात में कीजिए। ये सूरह बकरा में भी आया है, वले कुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। देखो हर एक ने कोई ना कोई अपना हदफ मुकर्रर किया हुआ है जिसकी तरफ वो पेशकदमी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ऐ मुसलमानों, तुम्हारा मुसाबकत का मामला और इत्तिबाक जो है तुम्हारा, वो होना चाहिए खैरात, हसनात, नेकियों के लिए, भलाइयों के लिए, इंफाक में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में आगे से आगे बढ़कर सरफरोशी करो, आगे से आगे बढ़कर इंफाक करो, एक दूसरे से निकलने की कोशिश करो। तो दीन के मामले में ये मुसाबकत महमूद है, ये नापसंदीदा शय नहीं, जिसकी कि मिसालें हमें सहाबा किराम में मिलती हैं कि हजरत उमर फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब हुजूर ने कहा है कि बड़ा कड़ा वक्त आ गया है दीन के लिए, अब जो भी कोई ला सकता हो लेकर आए, और जरूरत है पैसे की, माल की, इसलिए कि बहरहाल असलहा फराहम करना है, सवारियों का बंदोबस्त करना है, रसद का बंदोबस्त करना है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि इत्तेफाकन उस वक्त मेरे पास दौलत बहुत थी। ये इत्तेफाकन गलत समझ लीजिए, क्योंकि इसलिए कि कारोबारी आदमी जो थे ये सब ताजिर थे, अरब के सब लोग मुहाजिरीन सब के सब ताजिर थे। ताजिर को हाँ ये होता है कि कभी तो जिसको आप कहते हैं लिक्विडिटी, कभी तो वो इतनी होती है, कोई इतनी रकम मौजूद है, अवेलेबल है, वरना ये कि आपकी रकम इन्वेस्टेड है, आप चाहते भी निकालना नहीं निकाल सकते। लेकिन किसी वक्त ये कि आपके पास दौलत जो है कैश की शक्ल में या अवेलेबल माल की शक्ल में मौजूद है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास इत्तेफाक से दौलत बहुत थी, पैसा बहुत थी। मैंने सोचा इस मौके पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले ही जाऊंगा। तो देखिए यहां वो मुसाबकत का जज्बा है, लेकिन मुसाबकत फिल खैरात, फस्तबिकुल खैरात। तो मैंने ये किया कि अपनी सारी जो भी थी मेरे एसेट थे, 2 हिस्से किए, एक हिस्सा ला के हुजूर के कदमों में डाला। अब मुंतजिरें देखें आज क्या होता है, इत्तिबाक तो हो रहा है, मुसाबकत तो हो रही है। हजरत अबू बकर जो लाए हैं तो पूछा हुजूर ने कि क्या छोड़ा घर वालों के लिए, अर्ज किया कुछ नहीं छोड़ा, जो कुछ था। तो हजरत उमर फरमाते, अब देखिए यहां पर क्वांटिटी का एलिमेंट नहीं आएगा, जो कुछ था ले आए, चाहे वो कम हो, इसकी कोई हमें इसकी तफसील नहीं मालूम कि कितना कुछ लाए थे और हजरत उमर कितना लाए, लेकिन वो जितना भी लाए थे वो कुल का कुल, और हजरत उमर जितना भी लाए थे वो निस्फ तो निस्फ रहेगा, कुल के बराबर नहीं होता। तो हजरत उमर फरमाते, उस रोज मैंने जान लिया कि अबू बकर से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये है असल में फस्तबिकुल खैरात, साबिकू, दौड़ो, आगे निकलो। और इसकी बड़ी प्यारी हदीस भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया, देखो दुनिया में उसको देखा करो जो तुमसे पीछे है, और दीन में उस पर निगाह रखो जो तुमसे आगे है।
اس لیے کہ جو آگے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تمہارے اندر بھی جذبہ اترے گا، یہ اگر اتنی کچھ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، میری طرح کا انسان۔ اور اگر جو پیچھے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ کچھ تو کر لیا، تو اس سے آپ کی ترقی رک جائے گی۔ دنیا میں اگر آگے والے کو دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ ابھرے گا کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اور مزید محنت کریں، پیچھے والے کو دیکھیں گے تو قناعت، تو دنیا کے لیے قناعت چاہیے۔ اب اس کی تو گزارا ہو رہا ہے، اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے، آخر وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے؟ جیسے کہ مرزا عبدالقادر بیدل کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ حرص قانے نیس بے دل ورنہ درکار حیات آنچما درکار داریم اکثرس درکار میں۔ یہ تو ہماری حرص ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی اکثریت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اکثرش درکار نہیں، وہ حقیقت میں درکار نہیں ہے۔ تو دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے، تاکہ جو بھی تمہیں حاصل ہے اس سے قناعت پیدا ہو، شکر ادا کرو اللہ۔ اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ جس کا پھیلاؤ، جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی آیا ہے وسارعوا، لفظ سارعوا وہاں آیا، مسارعت، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یہاں جو لفظ عرض آیا ہے ان دونوں آیات میں، وہ ایک تو ہم لفظ عرض استعمال کرتے ہیں طول کے مقابلے میں، طول اور ہے، عرض کم ہوتا ہے، طول زیادہ، لیکن عربی زبان میں جو عرض کا لفظ آتا ہے وہ کسی شے کی وسعت کے لیے، مجرد وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کس مقام پر ہے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ذو دعائن عریض، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ کوئی طول کا لفظ علیحدہ نہیں آیا، لمبی چوڑی دعائیں، ذو دعائن عریض، بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے انسان، اور جب ہماری طرف سے نعمت مل جاتی تو ہمیں بھول جاتا ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی وہ ہمیں پکارتا بھی تھا، کبھی ہم سے دعائیں بھی کرتا تھا۔ احتیاج میں آدمی ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہاں عرض سے مراد ہے کہ جنت کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے، اور میں نے بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ کے درس کے دن میں کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید سائنس کی اصطلاحات فلسفے کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، بس کسی شے کو کل جو ہمارا تصور ہے کائنات کا، آسمان اور زمین، بس یہ الفاظ ہے، عام انسان جو ہے اس کے حوالے سے، تو اسی لیے جنت کتنی بڑی ہوگی تم تصور کر سکتے ہو، تمہارا تو اپنا ذہن بہت ہی مختصر ہے۔ آج کا انسان بھی ابھی کچھ اسے پتہ نہیں دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے، یہ کائنات کہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جتنی ٹیلیسکوپ بڑی ہوتی چلی جا رہی اتنی کائنات بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال کہیں کسی ٹیلیسکوپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ پر کائنات ختم ہوتی ہے، وہاں تک ہماری جو ہے رسائی ہو گئی ہے نگاہ۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جسے عام دیہاتی، جسے عام بدو جو تھا عرب کا وہ بھی سمجھ لے، ارضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی وسعت اور اس کی پہنائی تم کیا سمجھو گے، بس یوں سمجھو آسمانوں اور زمین جتنی، یا آسمان اور زمین جتنی۔ لیکن فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ تیار کرنا، یہ جنت فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، سواری گئی ہے پوری طریقے سے، اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں بھی اور 19ویں آیت میں بھی آگے کسی شے کا اضافہ نہیں کیا، جیسے کہ وہاں ہم نے دیکھا تھا 19ویں آیت میں کہ جس میں کہ سلوک قرآنی جو ہے وہ اپنی آخری کلائمیکس کو پہنچا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اب نہ وہاں انفاق کا تذکرہ ہے، نہ وہاں پر قتال کا تذکرہ ہے، نہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ جب ایمان حقیقی معنی میں ہوگا، واقعتاً ایمان ہوگا، حقیقی ایمان ہوگا، تو یہ گویا کہ خود مندرج ہے، وہاں پر یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس ایمان کے ساتھ انفاق بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ قتال بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے، اس ایمان کے ساتھ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا جہاں پر بھی ایمان اب آ رہا ہے یہ نہ سمجھیے کہ مجرد ایمان کی بات ہو رہی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے جنت، اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر حقیقتاً ایمان رکھنے والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ یہاں بھی میں چاہتا ہوں نوٹ کر لیں، فضل کہتے ہیں
اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کی دی جانے والی اجرت اور اجر یہ ایک ہی لفظ ہے. اجر بدلہ ثواب، اجرت جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں اس کے برعکس لفظ آتا ہے فضل. فضل وہ ہے جو بغیر استحقاق دی. جان لیجئے کہ قرآن کا بھی تصور یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے فضل ہے اللہ، یعنی یہ کہ کوئی انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ فضل خدا بندی اس کی دستگیری نہ. چنانچہ یہ حدیث بھی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ. اور یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا. لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے کسی کا بھی عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے. قالوا ولا انت. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے اس وقت کی توفیق دی، بڑی جرت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور سے پوچھیے، حضور کیا آپ کا بھی معاملہ یہ نہیں؟ کیا آپ بھی جنت میں محض اپنے عمل سے کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمت. میں بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں. اب یہ ایک انتہائی بات ہے جو حضور نے اپنے بارے میں فرما دی، لیکن بات سمجھانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا استحقاق نہ سمجھیے جنت. اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا بھی یہ معاملہ جو ہوگا، جیسے کہ اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا، جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اس نے پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اور ہرگز یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں. تو یہ لفظ فضل کے حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بہت بڑے فضل کا مالک. اب اس کے بعد جو آیات ہیں، اگرچہ تعداد میں کئی ہیں لیکن مجھے ابھی اس کو بیان کرنا ہے. یہ ایک مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ تغابن میں بڑی وضاحت سے آ چکا. یہاں اگرچہ لفظاً زیادہ تفصیل ہے، وہاں معنن کم الفاظ میں یہ بات آ چکی ہے، تفصیل میں وہاں بیان کر چکا. اس دنیا کی زندگی میں انسان بہت متاثر ہوتا ہے حوادث، آفات جو ہے سماوی بھی ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر آ جاتے ہیں. بڑا زلزلہ آ گیا، ہزاروں انسان جو ہے اس میں ختم ہو گئے، مکان دھس گئے، یا سیلاب آ گیا جو ہمارے یہاں پچھلے دنوں بھی آیا تھا. کتنے لوگ ہیں اس سیلاب کے اندر گھر گھروں میں بہہ گئے، گھر ختم ہو گئے، لوگ ڈوب گئے، فصلیں کتنی بڑے بڑے رقبے کے اوپر کھڑی ہوئی تباہ و برباد ہو گئی. یا کسی انسان کے اپنے اندر کوئی بیماری آ گئی اچانک بیٹھے بٹھائے، کوئی خیال ہی نہیں تھا، معلوم ہوا کینسر ہے، معلوم ہوا کہ یہ تو فلاں چیز ہے، ہارٹ جو ہے اتنے پرسنٹ لاک ہے. تو یہ ساری چیزیں اچانک آتی ہیں انسان پر. تو حوادث چاہے وہ ذاتی طور پر آ رہے ہوں، بیٹھے بٹھائے کوئی انسان کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، ہاں تو ایسے ہی لوگ نپٹ جاتے ہیں بغیر کسی اس کے کہ کوئی ان کا اپنا ارادہ ہو اور یہ کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. تو ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں نازل ہوتی کوئی نازل ہونے والی. لفظ مصیبہ جو ہے یہ تو نازل ہونے والی سے، پڑھنے والی سے. اصابہ یصیب، اصابہ یصیب سے مصیب، یہ گویا کہ اس میں فاعل ہے، مصیبت المؤنث ہو گیا. پڑھنے والی سے جو بھی کیفیت مجھ پر یا آپ پر وارد ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو، چاہے بری ہو، چاہے تکلیف دہ ہو، چاہے مسرت بخش ہو، جہاں تک لغوی تعلق ہے اس لفظ کا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. تمام حوادث، تمام واقعات، جو بھی ہم پر کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گی. لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تکلیف دہ چیزوں کے لیے، ناگوار چیزوں کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں کے لیے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں تفصیل کر دی گئی. مصیبتیں دو قسم کی ہیں، یا تو زمین میں نازل ہوئی، بڑے پیمانے پر ہوئی، سماوی یا آفاقی کوئی مصیبت آئی ہے. ولا فی انفسکم، نہ تمہاری اپنی جانوں میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی اور عارضہ ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس میں آدمی کا کوئی عضو جو ہے وہ کٹ گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوا ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ہم اس کو وجود میں لائیں، ہم اس کو خلعت وجود سے سرفراز کریں.
اب چونکہ فلسفہ وجود سے متعلق بحث ہم کر چکے ہیں پہلے حصے میں بہت زیادہ، تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ نبرا کے حوالے سے بھی بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے الباری، الخالق الباری المصور۔ وہ جو گلدستہ قرآن مجید میں 16-17 اسماء جو ایک جگہ آئے ہیں 3 آیات میں، اسی میں یہ الباری بھی آیا۔ تیسری آیت کے اندر سے یہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ باری ہے۔ باری کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر جب خالق کے ساتھ لفظ باری آتا ہے تو اکثر لوگوں نے اس کا یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خلق کہتے ہیں ذہنی طور پر کسی شے کی منصوبہ بندی، نقشہ بنا دینا، اور پھر یہ کہ باری ہے پھر اس کو پوری طریقے سے ظاہر ایک شکل جو ہے اس کو عطا کر دینا، اور یہ ہوتا ہے ہر ہماری انسانی تخلیق میں بھی یہ ہوگا۔ کوئی مصور ہے اس کے ذہن میں پہلے خاکہ بن جاتا ہے، پھر وہ اسے صفحہ کرتاس پر لاتا ہے یا جو بھی اس کا کینوس ہے اس کے اوپر اس کو اتارتا ہے۔ کوئی موجد ہے اس کے ذہن میں پہلے ایجاد کا نقشہ وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہ عملاً جو ہے اس کا خروج جو ہے باہر ہوتا ہے۔ اور باری کے لفظ میں یہ اصولی طور پر یہ بات موجود ہے، برا یبرأ، کسی شے سے علیحدہ ہو جائے، میں تم سے بری ہوں، برات، تبرہ، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے؟ علیحدہ ہو جائے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بھی فلاسفہ نے اس کے یہ 2 مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک ہے کسی شے کا وجود علمی جو اللہ کے اپنے علم میں، شے ہمیشہ سے تھی وہ اللہ کے علم میں، اس کا خارجی وجود نہیں، اب وہ وجود میں آئی ہے خارجی طور پر، تو یہ ہے برا یبرأ، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ باری۔ جو بھی حوادث اس کائنات میں آنے والے ہیں علم خداوندی میں تو پہلے سے موجود ہے، وہ عالم ما کانا وما یکون ہے، جو ہونے والا ہے جو ہوا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ تو اس کا گویا کہ جہاں تک وجود علمی کا تعلق ہے وہ تو ہر شے ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا علم، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات قدیم ہے، تو اس کا علم بھی قدیم ہے۔ ہر شے کا ایک وجود علمی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے سے قائم تھا، اس کو کہا گیا الا فی کتاب۔ کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم، تو اللہ کے علم میں وہ شے پہلے سے موجود تھی، پھر من قبل ان نبرأہا، اب گویا کہ یہ وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کو اگر ذرا اس پر بہت زیادہ قیاس تو نہ کیجیے گا، علامہ اقبال کا ایک بہت اونچا شعر ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ اے اللہ میں تو تیرے اندر، تیرے وجود کے اندر بڑے آرام سے، کیا مانی؟ میں علامہ اقبال جو 1877 میں پیدا ہوئے، یا اس سے 9 مہینے پہلے وہ والدہ محترمہ کے رحم کے اندر ان کا جو بھی استقرار حمل ہوا، اس سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے بھی تو ان کا وجود اللہ کے علم میں تو تھا نا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ تو وجود جو ہے اس اعتبار سے وجود علمی جو ہے میرا، بضمیرت آرمیدم، میں تیرے وجود کے اندر تیرے علم میں تو بڑے آرام میں تھا، مجھے تو کوئی چنتا نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر نہیں۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا، یہ جو تمثیل لائے ہیں کہ جیسے سیپی ہوتی ہے، سیپ، اس کے اندر موتی پروان چڑھ رہا ہے، جب موتی بن جاتا ہے تو سیپ خود کھلتی اور موتی کو باہر پھینک دیتی، گویا کہ اس کے وجود میں جو ایک قیمتی شے پروان چڑھ رہی تھی، اب وہ اس کا ظہور چاہتی ہے نا، وہ اگر سیپی کے اندر ہی وہ موتی گم رہے تو ظاہر بات ہے اس کا حسن کس نے دیکھا؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اس سیپی کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی موتی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو کس نے دیکھا؟ کون اس کے حسن کی تعریف کرے گا؟ تو سیپی خود کھلتی اور کھل کر اور اس میں سے وہ موتی باہر نکلتا ہے، جسے پھر ہمارے غواص جو ہے وہ جا کر سمندر کی تہ سے نکال کے لاتے ہیں۔ تو تو نے خود سیپی کی طرح مجھے اپنے وجود سے باہر، یعنی میرا وجود مادی جو ہے، جو اس وقت میں شیخ محمد اقبال، علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ول شیخ نور محمد کے نام سے جو میں اس دنیا میں اس وقت ہوں، تو یہ تو اصل میں تو نے اپنی خلاقی کے ظہور کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو اس طریقے سے اس پورے فلسفے کو سمجھ لیجیے، لفظ برا کے حوالے سے یہ پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے ان چیزوں پر غور کا حق ادا نہیں کیا۔ تو من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اسے وجود بخشیں، یہ تمام چیزیں ہمارے علم قدیم میں موجود تھیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں تو بڑی مشکل بات معلوم ہوگی کہ ساری چیزیں ہی کسی کے علم میں ہو، لیکن تم اللہ کی صفت
جیسے اللہ کے وجود اور ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات کو بھی نہیں جانتے۔ واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، صفات کی کیفیت اور کمیت دونوں ہمارے احاطہ ذہنی سے خارج۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، نتیجہ یہ ہے جو نکالنا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے گزرا۔ یہ اللہ کی طرف سے حوادث آتے ہیں امتحان کے لیے، تکلیف آ جائے صبر کرو، اللہ کچھ دے دے اس کا شکر ادا۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ نہیں فاتا فوت ہو جانا، یہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اب فوت ہونا اس معنی میں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی اور شے تھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی، وہ آپ کا عزیز فوت ہو گیا، کوئی بچہ ہے آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے اور آپ بہرحال اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں تمہارے محبوبوں کو اور تم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ہے کہ یہ فوت کوئی ہو جائے تو اس پر بھی افسوس نہ کیا کرو، اللہ کی طرف نہیں کہا ہے وہ شے، اسی کائنات میں ہے، حالت تبدیل ہوئی ہے، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے ایک صورت پیدا کر دی ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو۔